الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین۔ معزز و محترم حاضرین و سامعین، آج ہم ذکر الہی، اس کی فضیلت و اہمیت کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ ذکر الہی یعنی اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا، یہ قرآن پاک میں اور احادیث نبویہ میں جگہ جگہ پر اس کا حکم ملتا ہے۔ جب ہم ذکر کا لفظ بولتے ہیں تو ذکر کا معنی کسی کو یاد کرنا اور کسی چیز کو بار بار اپنے ذہن میں، دماغ میں لانا، اس کو ذکر کہتے ہیں، اس کو یاد بھی کہتے ہیں۔ تو ذکر الہی سے مراد ہوا اللہ تعالیٰ کی یاد اور اللہ تعالیٰ کو اپنے دھیان میں لانا۔ جب ہم قرآن پاک پر نظر دوڑاتے ہیں تو بے شمار مقامات پر ہمیں قرآن پاک میں ذکر الہی کی تعلیمات دی گئی ہیں۔ ذکر الہی سے مراد 5 وقت کی نماز بھی ہے۔ ذکر الہی سے مراد اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور تحلیل بیان کرنا بھی ہے، جیسے قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ اے ایمان والو، تم اللہ کو کثرت سے یاد کیا کرو اور صبح و شام اس کی تسبیح بیان کیا کرو۔ تو یاد الہی بنیادی طور پہ ذکر الہی کہلاتا ہے۔ جب ہم قرآن مجید کے دوسرے مقامات پر غور کرتے ہیں تو یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ اللہ رب العزت نے ذکر الہی کو بہت زیادہ اہمیت دی ہے، اور ذکر الہی کا وہی طریقہ ہے جس سے انسان کو اللہ تعالیٰ کی معرفت اور پہچان نصیب ہوتی ہے۔ ذکر الہی کی اہمیت و فضیلت کیا ہے، اس حوالے سے ہمیں قرآن پاک کی طرف رجوع کرنا ہوگا۔ اور میں عرض کر دوں کہ ذکر الہی ہر عبادت کی اصل ہے۔ مثلا ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں بنیادی طور پہ ذکر الہی ہے۔ ہم روزہ رکھتے ہیں تو اس کا مقصد بھی ذکر الہی ہے۔ ہم حج پہ جاتے ہیں تو اس کے ذریعے بھی ہم رضائے الہی کو حاصل کرنا کی کوشش کرتے ہیں۔ تو گویا ذکر الہی نماز کی صورت میں، روزہ رکھ کے انسان کو اللہ کی یاد آتی ہے، اور اسی طرح حج کے جو ارکان ادا کرتا ہے انسان، اس سے بھی مراد یہی ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کو حاصل کرے۔ میں عرض کروں کہ کثرت ذکر یہ محبت کی علامت ہے، اور انسان کو جس سے محبت ہوتی ہے وہ اس کا کثرت کے ساتھ ذکر کرتا ہے۔ جب ہم اللہ رب العزت کے قرآن پاک پر غور کرتے ہیں تو اللہ رب العزت نے اہل ایمان کی ایک خوبی بیان کی کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اہل ایمان تو اللہ سے شدید قسم کی محبت کرتے ہیں۔ تو جب محبت شدید ہو جائے تو یہی عشق کہلاتا ہے۔ گویا اللہ رب العزت فرمانا چاہتے ہیں کہ انسان کو اپنے مولا سے ایسی محبت کرنی چاہیے کہ وہ شدید قسم کی محبت ہو جائے، انسان ہر چیز سے بڑھ کے اپنے مولا سے محبت کرنے والا بن جائے، اور انسان کی ترجیح اول، فرسٹ پرائیورٹی وہ اللہ تعالیٰ کی ذات بن جائے۔ یہ انسان کو نصیب ہوتی ہے حاضرین محترم ذکر الہی سے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من احب شیئا اکثر ذکرہ، انسان کو جس سے محبت ہوتی ہے وہ کثرت سے اس کا ذکر کرتا ہے۔ اب کسی بندے کے محبت کا اندازہ لگانا ہو کہ اس کو کس سے کتنی محبت ہے تو اس کا ایک پیمانہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں عطا فرما دیا کہ جس کی زبان پہ جس کا نام ہر وقت رہے وہ اسی سے محبت کرنے والا ہے۔ اور یہاں پہ فرمایا کہ اہل ایمان کی پہچان کیا ہے کہ وہ کثرت سے اپنے مولا کا ذکر کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے حضرت زکریا علیہ السلام کو کثرت سے ذکر کرنے کی تلقین فرمائی۔ ارشاد ہوتا ہے، وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ۔
اپنے رب کا کثرت سے ذکر کر، صبح و شام اپنے مولا کا کثرت سے ذکر کرو۔ یہ حضرت زکریہ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اور پھر اہل ایمان کو بھی کثرت سے ذکر کرنے کا حکم کئی آیات میں، متعدد آیات میں آیا ہے۔ جب ہم قرآن مجید کی مزید آیات پر غور کرتے ہیں تو یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ حضور علیہ السلام نے بھی امت کو یہ تلقین کی ہے کہ اپنی ذات کو اللہ کے ذکر میں رنگ لو، ہر وقت اللہ کے ذکر میں لگے رہو۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ علی کل احیانہ، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ وہ ہر وقت ذکر الہی میں مشغول رہتے۔ تو حضور علیہ السلام کے امتی ہونے کے ناطے ہم پر بھی لازم آتا ہے کہ ہم حضور علیہ السلام کا کثرت سے ذکر کریں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ وہ حضور علیہ السلام کی روایت بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اکثروا ذکر اللہ حتی یقولوا مجنون، اللہ کا اتنی کثرت سے ذکر کرو کہ لوگ تمہیں مجنوں کہنے لگ جائیں، لوگ تمہیں مجنوں کہنے لگ جائیں۔ حاضرین محترم، ذکر الہی قرب الہی کا بہترین ذریعہ ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، کہ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے سوال کرتے ہیں کہ میں ان کے کتنا قریب ہوں، بتا دو کہ میں ان کے بہت قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب پکارنے والے کی پکار میرے تک پہنچتی ہے تو میں اس پکار کا جواب دیتا ہوں۔ تو جو اللہ کی یاد میں اپنے آپ کو گم کر لیتا ہے اسے رب تعالیٰ کی طرف سے جواب ملتا ہے۔ پھر قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، تم میرا شکر بجا لاؤ اور کفران نعمت نہ کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اس کا ذکر کیا جائے، اس کا شکر بجا لایا جائے۔ اور حدیث پاک میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی ہی خوبصورت حدیث پاک روایت کی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ وہ کہتے ہیں کہ حدیث قدسی ہے، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انا عند ظن عبدی بی وانا معہ اذا ذکرنی، میں انسان کے ساتھ ایسے ہی کرتا ہوں جیسا وہ مجھ سے گمان کرتا ہے، میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ میرا ذکر کرتا ہے۔ فَإِن ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ، اگر وہ تنہائی میں میرا ذکر کرے تو میں بھی اس کا ذکر تنہائی میں کرتا ہوں۔ وَإِن ذَكَرَنِي فِي مَلَئٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَئٍ خَيْرٌ مِّنْهُمْ، اور اگر وہ مجمع میں لوگوں کے درمیان میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس سے بہتر مجمع میں یعنی فرشتوں میں اس بندے کا ذکر کرتا ہوں، اس کو یاد کرتا ہوں۔ وَإِن تَقَرَّبَ إِلَيَّ شِبْرًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا، اگر وہ ایک بالشت میرے قریب ہوتا ہے تو میں اس کے ایک گز کے برابر اس کے قریب ہوتا ہوں، اور اگر وہ ایک گز میرے قریب ہوتا ہے تو میں دونوں ہاتھوں کو پھیلاؤ کے برابر اس کے قریب ہوتا ہوں، اگر وہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر جاتا ہوں۔ حاضرین محترم، جو جیسے ذکر الہی کرے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی اس کو ایسا ہی جواب ملتا ہے، بلکہ اس سے بڑھ کے جواب ملتا ہے۔ انسان جتنا خدا کے قریب ہوتا ہے رب کی رحمت اتنا ہی اسے اپنے قرب میں لیتی ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی برسات ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو اپنا قرب اور اپنی محبت، اپنی معرفت اور اپنی پہچان عطا کرتا ہے۔ اولیاء اللہ وہ بھی ذکر الہی میں مشغول رہتے تھے۔ یہاں فرمایا کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، یہ قرآن نے کہا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ اس کی ایک مثال ہم آج کی دنیا میں بھی دیکھتے ہیں کہ باری تعالیٰ بلکہ ایک سوال کرتے ہیں، باری تعالیٰ جنہوں نے تیرا ذکر کیا ان کی ذکر کو کیسے کرتے ہو؟ اللہ رب العزت اپنے ذکر کرنے والے اور اپنی محبت میں اس کا نام الاپنے والوں کا ذکر جو ہے ہمیشہ باقی رکھتا ہے۔
کیسے؟ وہ اللہ کے بندے جو ذکر الہی میں مشغول رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کے دل میں ان کی محبت رکھ دیتا ہے، وہ دنیا سے چلے بھی جائیں تو ان کے چلے جانے کے بعد بھی ان کا ذکر باقی رہتا ہے۔ مثال کے طور پر ہم چند اولیاء اللہ کا ذکر کریں۔ مثلاً اگر ہم جائزہ لیں تو حضرت سلطان باہو، میں اپنی پاک سرزمین یعنی پاکستان کے اندر چند اولیاء اللہ کا ذکر کروں گا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کو کیسے باقی رکھا۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ 1040 ہجری میں ان کا وصال ہوا، تقریباً 400 سال بیت گئے۔ آج ہر زبان عام و خاص پر حق باہو کی آواز حضرت سلطان باہو کا نام باقی ہے۔ یہ اسی کا جواب ہے کہ حضرت سلطان باہو نے اپنے مولا کو راضی کیا، اور مولا کو راضی کرنے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت سلطان باہو کا نام مخلوق کی زبانوں پہ رکھ دیا۔ اسی طرح حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، ان کا یوم وصال ہے 579 ہجری، تقریباً 800 سال بیت گئے ہیں۔ آج بھی بابا فرید کے ہر طرف چرچے ہیں، ہر طرف ذکر ہو رہا ہے، اور ایک مخلوق ہر وقت بابا فرید کرتی نظر آتی ہے۔ اسی طرح ایک اور اہم بزرگ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، بغداد شریف والے، ان کا ذکر کریں تو ان کا وصال جو ہے 561 ہجری کے قریب ہوا، تقریباً 1000 سال بیت گیا، مگر آج بھی شیخ عبد القادر جیلانی کا ذکر بھی ہے اور لوگ ان کو یاد کرتے ہیں، ان کے نام کو الاپتے ہیں۔ اسی طرح شیخ علی حجویری، لاہور کے معروف بزرگ صاحب کشف المحجوب، جنہوں نے تصوف پہ بڑی شاندار کتاب لکھی ہے، ان کا یوم وصال ہے 470 ہجری، تقریباً 1100 سال ہو گئے ہیں، لیکن سید علی حجویری کا آج بھی ذکر زندہ ہے، لوگوں کی زبان پر ہے، زبان زد عام ہے۔ اگر ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہمیں رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے تو اس کا ایک ہی نسخہ ہے کہ ہم اللہ کے ذکر کو اپنا وتیرہ بنا لیں۔ اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ اللہ تعالی ہمارے ذکر کو بھی ہر زبان پہ کر دے گا۔ ذکر الہی افضل ترین عبادت ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اللہ کا ذکر تو بڑا ہی عظیم ہے۔ ذکر الہی عذاب الہی سے نجات کا ذریعہ ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ ارشاد ہوتا ہے کہ یہ ایسے لوگ ہیں جب کوئی برائی کر بیٹھتے ہیں یا اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھتے ہیں تو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، پھر اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، اور اللہ کے سوا گناہوں کی بخشش کون کرتا ہے، اور پھر جو گناہ کر بیٹھے تھے اس پر جان بوجھ کر اصرار بھی نہیں کرتے، تو گویا اپنے گناہوں پر معافی کے طلبگار ہوتے ہیں، ذکر الہی کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، نتیجے میں اللہ رب العزت ان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو یہ عذاب الہی سے نجات کا ذریعہ ہے ذکر الہی، کہ وہ پشیمان ہوتے ہیں، شرمندہ ہوتے ہیں، رب کے حضور توبہ و استغفار کرتے ہیں، اور نتیجتاً اللہ تعالیٰ انہیں عذاب الہی سے نجات عطا کرتا ہے۔ اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا من ذکر اللہ فضافت عیناہ من خشیت اللہ حتی یصیب الارض من دموعہ لم یعذبہ اللہ تعالی یوم القیامہ۔ ارشاد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جس شخص نے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا اور اس کی آنکھیں اللہ کے خوف سے بہہ نکلیں یہاں تک کہ آنسو زمین پر جا گرے، تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو عذاب نہیں دے گا۔ آج خشیت الہی نہیں رہی ہمارے دلوں میں،
ہماری آنکھوں میں آنسو باقی نہیں رہے، رب کے حضور گڑ گڑا کر اس کا ذکر کرنا اور اپنے گناہوں پر نادم و شرمندہ ہونا، یہ آج کیفیات ہمارے اندر نہیں رہی۔ ہم دنیا کے طالب بن کے رہ گئے اور دنیا کی محبتوں نے ہمیں اپنے اندر گم کر لیا ہے۔ ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم اللہ کی طرف لوٹ آئیں، اور اللہ کی طرف لوٹ آنا ہماری دنیا و آخرت کو سنوار سکتا ہے۔ حاضرین محترم، ذکر الہی کی برکت سے اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ ذکر الہی سے بیمار دلوں کو شفا ملتی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ذکر اللہ شفاء القلوب، کہ اللہ کا ذکر دلوں کی شفا ہے۔ ذکر الہی بے چین دلوں کا قرار ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، بے شک دلوں کا اطمینان تو اللہ تعالیٰ کے ذکر میں ہے۔ تو اللہ کا ذکر دلوں کے اطمینان کا باعث بنتا ہے۔ اب میں آخر میں اپنی گفتگو کے آخر میں ذاکرین یعنی جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں ان کے فضائل بڑے اختصار کے ساتھ، جو قرآن سنت پر مبنی ہے، میں اختصار کے ساتھ وہ بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ پہلی جو اہم بات ہے، اللہ رب العزت نے ذاکرین ذکر کرنے والوں کا قرآن پاک میں یوں ذکر کیا، فرمایا وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا۔ جو ذکر کرنے والے مرد ہیں اور عورتیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مغفرت کو اور اجر عظیم کو تیار کر رکھا ہے۔ تو گویا مغفرت، بخشش کن کو ملے گی؟ ذکر الہی کرنے والے مرد اور ذکر الہی کرنے والی عورتیں۔ پھر ذکر الہی کرنے والے لوگ اللہ تعالیٰ کی اس تخلیق کائنات، جو اللہ نے تخلیق کائنات کی ہے، وہ ذکر بھی کرتے ہیں، فکر بھی کرتے ہیں اللہ کی کائنات میں۔ اللہ کا ذکر انہیں صاحب فکر بنا دیتا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کھڑے ہو کر اور بیٹھ کر اور اپنے پہلو بدلتے ہوئے ذکر الہی میں گم رہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی کائنات میں، زمین و آسمان میں غور کرتے ہیں اور کہتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے اللہ تو نے یہ سب کچھ باطل پیدا نہیں کیا، سبحانک فقنا عذاب النار، پاک ہے پس ہمیں تو دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ اے اللہ تو پاک ہے، ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ جو اللہ کے حضور یوں دعا کرتے ہیں اور اللہ کی تخلیق میں غور کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں کیسے بخشش نہیں فرمائے گا؟ معیت خداوندی سے سرفراز ہوتے ہیں اللہ کا ذکر کرنے والے، انہیں اللہ کی سنگت نصیب ہوتی ہے، وہ اللہ کے محبوب ترین بندے ہوتے ہیں، وہ مستجاب الدعوات ہوتے ہیں، وہ زندہ دل ہوتے ہیں۔ ذکر کرنے والوں کا دل مردہ نہیں ہوتا۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ مثل الحی والمیت۔ فرمایا کہ ایک ذکر کرنے والا ہے اور ایک ذکر نہیں کرتا۔ ذکر کرنے والا زندہ ہے اور ذکر الہی نہ کرنے والا مردوں کی طرح ہے۔ ہمیں غور کرنا ہوگا کہ ہم چلتی پھرتی لاشیں ہیں یا ہر وقت ذکر الہی میں گم رہتے ہیں، اپنے مولا کی رضا کی خاطر، اس کی خوشنودی کی خاطر۔ ذکر الہی کرنے والے گناہوں سے چھٹکارا پا جائیں گے۔ ذکر الہی والے روز محشر اللہ کے سائے کے نیچے ہوں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، سبعۃ یظلھم اللہ تعالی فی ظلہ یوما لا ظل الا ظلہ۔ 7 قسم کے لوگ اللہ کے سائے میں ہوں گے قیامت کے دن۔ ان میں سے ایک شخص وہ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَضَافَتْ عَيْنَاهُ، ان میں سے ایک وہ شخص بھی اللہ کے سائے میں ہوگا جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرتا ہے اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ ہماری تنہائیاں، ہماری خلوتیں وہ پاکیزہ ہیں یا نہیں؟ وہ اللہ کے ذکر کے لیے ہیں یا اللہ کے ذکر سے ہٹ کے دنیا داری کے لیے ہیں؟
ہم خدا کی سوچ اور فکر میں رہتے ہیں یا دنیا بنانے میں اور اپنی خواہشات، نفسانی خواہشات کی تکمیل میں لگے رہتے ہیں؟ اگر ہم تنہائی میں رب کو یاد کریں اور اللہ کی یاد سے ہماری آنکھوں میں آنسو آ جائیں تو یہ وہ چیز ہے جو ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب کر دے گی اور اللہ کی محبت کا اور اللہ تعالیٰ کا قیامت کے دن ہمیں سایہ نصیب کرے گا۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو ذکر کرنے والے، اللہ کا ذکر کرنے والے ذاکرین ہیں، یہ افضل ترین لوگ ہوں گے اور مسکراتے ہوئے جنت میں داخل ہوں گے۔ یہ نور خدا کے حامل ہوتے ہیں لوگ، اور یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہوتے۔ تجارت لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، تجارت اور خرید و فروخت انہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی۔ حاضرین محترم، یہ وہ چند تعلیمات ہیں جن کو ہمیں اپنے دل و دماغ میں بٹھانا ہے اور ذکر الہی کو اپنے اندر جگہ دینی ہے۔ ذکر الہی سے ہمارا دل بھی زندہ ہوگا اور ہم اللہ اور اس کے رسول کے محبوب بندے بن جائیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح معنوں میں اسلام کی ان تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔